بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہمارا خطبہ تھا جو اس کا مضمون ہے بہت اہم ترین سفر معراج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیش آیا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، کس مقصد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، دوسرا مقصد، دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا احکامات ملے، امت اس متعلق کتنی اس کی طرف رجوع ہے، عمل کر رہی ہے یا کوتاہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات دیکھیے، ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، دل میں خیال آیا کہ میں طائف کی طرف چلا جاؤں دعوت دینے کے لیے۔ مکہ والے سن نہیں رہے، تو طائف جو ہے وہ میرا ننیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی طائف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں طائف سے، بی بی آمنہ۔ تو انہیں یہ خیال ہوا کہ میرے ماموں ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ میری بات کو مانیں گے، میں اس طرف دعوت کو لے کر چلتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر اس طرف جاتا ہوں، طائف کی طرف جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چلے گئے، اور اس واقعے کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، لہو لہان کیا گیا۔ ایک بات کے قریب آ کر بیٹھے تھے، پیاس چہرے سے دکھ رہی تھی، خون ٹپک رہا تھا۔ عداس بن نواس نام ایک شخص تھا، اس نے اپنے مالک سے کہا جو بہت بزرگ تھے کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ پانی اور کچھ انگور، پانی کا ایک گلاس اور کچھ انگور اس شخص کو دے کر آؤ جو جسم سے بھی اور سفر سے بھی تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ تو ان کے مالک نے اجازت دی، عداس کو پانی بھی اور انگور بھی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتا ہے اور دے دیتے، بعد میں صحابی بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کے گھونٹ لیے، انگور کھائے، تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے، اور اللہ کے پاس سیرت طیبہ میں الفاظ کہنے لگے، گفتگو کرنے لگے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اے اللہ بہت کمزور ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بہت مجبور بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے، اور اللہ سے گفتگو کرنے لگے کہ پیارے رب، کاش میرا کوئی دوست ہوتا، میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور اپنا دکھ سناتا۔ کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ الفاظ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے، اللہ رب العزت کی قدرت کو جلان میں لے کر آئے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب، تم دوست کو تلاش کرتے ہو، آپ کو تو ہم بلا لیتے، آپ کو ہم بلائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا کی طرف بلایا، جس سے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، سبحان الذی، پاک ہو ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان کی طرف لے آیا۔ سب سے پہلی آیت کے اندر سبحان اللہ کہا گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لمحوں میں پہنچ گئے، براق سفر کا ساتھی سواری، اور لمحوں میں، اور مسجد اقصی سے آسمان کی دنیا کی طرف، آسمانی دنیا کی طرف لمحوں میں چلے گئے، لمحوں میں۔ بستر گرم تھا، نل کا پانی وضو کا سوکھا نہیں تھا، اور وہ پتے ہل رہے تھے جو ہلتے ہوئے دیکھ کر گئے تھے۔ اتنے لمحوں میں سب کچھ ہو گیا،
تو اللہ کے نبی کے اس سفر کے بعد لوگ کہیں نبی کو اللہ نہ بنا لے تو اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے اللہ کی ذات، یہ کام صرف اللہ کر سکتے ہیں، نبی اپنے ذات سے بھی اس کام کو نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے کرایا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اسرا بعبدہ، آگے بھی اللہ کے نبی کے لیے لفظ استعمال برسول ہی نہیں کیا کہ برسول ہی اپنے رسول کو لے کر گئے، بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گئے، تاکہ اللہ کی اللہ الوہیت، ربوبیت اور نبی کی رسالت اور نبی کی بشریت باقی رہی۔ تو کہا بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو اللہ کی توحید میں، نبی کی رسالت میں، نبوت میں فرق باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آیت کے ذریعے سے سمجھایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی ہے، یہ ہجرت سے 4 سال پہلے ہوئی، ہجرت سے 4 سال پہلے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سفر کے بعد اس دنیا میں کتنے سال رہے؟ 14 سال۔ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں 10 سال رہے۔ اللہ کے نبی 14 سال دنیا میں رہے، 14 سال۔ ان کے بعد تمام صحابہ کا، خلفاء راشدین کا دورہ ہے، لیکن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور ان کے بعد تمام ائمہ نے اس دن روزہ نہیں رکھا، کوئی خاص عبادت نہیں کی۔ اسی لیے معراج حق ہے، معراج کا منکر کافر ہے، اسلام سے ہاتھ دھوئے گا۔ لیکن معراج اللہ کے نبی کو اعزازی سفر ہوا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کب ہوا اس میں بھی اختلاف رکھا۔ وجہ کیا؟ تاکہ آپ اور ہم اس طریقے کی کوئی عبادتیں لا کر اس دن میں کھڑی نہ کریں جس کا اسلام میں ثبوت نہیں، شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے اس بات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے ہیں، اللہ نے یہ اعزازی سفر آپ کے اور میرے نبی کو کرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں چلے جانے کے بعد 14 سال تک دنیا میں اللہ کے نبی صحابہ کے معیت میں رہے، لیکن کبھی اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں نہ روزہ رکھا ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے، روزہ کیا عبادت نہیں ہے؟ کوئی عبادت نماز پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ یقین جانیے کوئی بھی عبادت اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے سے ثابت نہ ہو، اگر ہم اس کو کرتے تو یہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے رسول کے پاس۔ آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت میں کوئی چیز زیادتی، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ہماری مسجد، ہمارے علاقے میں رفتہ 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 اب یہ چیز ختم ہو گئی الحمدللہ، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا۔ اب آتے ہم اصل سفر کی طرف۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کی ہوا، اس کو ہم نے سنا، سفر میں کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کے سامنے اس مضمون کو بہت کھول کر رکھوں تو بہت 3-4 جملے چلے جائیں گے۔ آج کی سائنس کی ترقی بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے وقت میں لوگوں نے اس کو کبھی کہا خواب ہے، کبھی کہا یہ کھلا چیز ہے، کبھی کہا کھلا چیز ہے، لیکن آج کی ترقی نے ایک دم آسان کر دیا ہے میرا کو سمجھنا۔ دیکھیے نا، دنیا کی سفر جو زمینی سفر ہے براق کا تھا، آج بھی تیز رفتار سواریاں دنیا میں کتنی مونو اور کتنی میٹرو آ گئی ہے، ود ان سیکنڈ بہت ساری ایریا طے کر لیتی ہے، تو اللہ کے براق کو کون سی مشکل ہے؟ اور مسجد اقصی سے آسمان کی طرف جانا، ابھی تو ایلیویٹر آیا، لفٹ آئی ہے، اس نے آسان کر دیا معاملہ سمجھنے کو۔
کہ دنیا کا دماغ اگر ودن سیکنڈ 100 فلور کو سیکنڈوں میں طے کر سکتا ہے تو اللہ کے یہاں کون سی تکلیف دہ چیز ہے یہ؟ اب کچھ بچا نہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ اللہ نے سائنس کی ترقی سے نبی کے ان معجزات کو سمجھنا اور آسان کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی ساتھ میں. پہلی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. سیدنا آدم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی دائیں طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، بائیں طرف دیکھ کر رونے لگے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنسی کیوں ہے، بائیں طرف دیکھ کر روئے کیوں ہے؟ دائیں طرف دیکھا، اپنے چہیتے کو جب دیکھا نا تو اپنی پوری ذریت یاد آ گئی. دائیں طرف دیکھا تو تمام جنتی لوگ ہیں. باپ ہے بیٹے کو نعمتوں میں دیکھ کر خود بخود خوش ہوتا، ہنسنے لگے. اور بائیں طرف جب دیکھا تو جہنمیوں کو دیکھا تو اپنی ذریت کے ان جہنمی اولادوں کو دیکھ کر باپ رونے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے. حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء سے آسمانوں پر سلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملاقات کی نا ذرا سن لینا غور سے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی ملاقات میں نبی کو دیکھ کر اپنے جگہ سے اٹھے نہیں. ہر نبی اٹھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا. پھر کچھ دیر سر اوپر کیا، پھر دیکھا، پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہو. محدثین نے لکھا ہے زبردست نقطہ، باپ ہوتا ہے قیامت تک کے لیے عبرت دینے کے لیے کہ آپ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، اور آپ کے درجے کو کوئی نبی بھی پا نہیں سکتا. لیکن میں آپ کا ابراہیم باپ، میری نسل سے آپ قیامت تک کے لیے آپ کو مجھ کو بتانے کے لیے کہ باپ کا اعزاز اتنا ہوتا ہے کہ بیٹا آسمان کو بھی چھو لے تب بھی باپ اپنے گھر کا غریب کسان کیوں نہ ہو، اور بیٹے کو باپ کا ادب کرنا فرض ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، فرض ہے. ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ میں اپنے بیٹے کے اعزاز میں کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی پانچویں آسمان پر، بات چیت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے. آپ پوری واقعے کو آپ جانتے بہتر سے بہتر. اصل حقیقت کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں کہ اس واقعے سے مقصد کیا ہے، حل کیا ہے. اللہ نے نبی کو اپنے حبیب کو بلایا اپنے پاس اور اس میں چند تحفے دیے، جس میں سب سے بڑا تحفہ نماز تھا. نماز کا تحفہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اچھا، نمازیں کتنی فرض بھی تھی؟ 50. اور رہی کتنی؟ 5. سوال یہ بھی نہیں آپ کو کہ 5 نمازیں جو فرض باقی رکھی گئی، 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام رائے دیتے تھے کہ نبی آپ واپس لیں، اتنی نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی امت، آپ کم کر لیجیے. یہ مشورہ جو ہے، یہ مشورہ ابراہیم نے کیوں نہیں دیا؟ یہ مشورہ اور آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا؟ یوسف علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ یہ بھی سوال ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ میں نبی کا امتی بنوں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا. تمام انبیاء میں ایک واحد نبی ہے جنہوں نے اللہ کے پاس دوسری دعا مانگی کہ جو نبی کو امت ملی ہے وہ مجھے دے دے. مطلب آپ کو، مجھ کو، عمر، ابو بکر، عثمان، علی کو موسیٰ مانگ رہے تھے کہ یہ مجھے دے دو. چلو نبی کا امتی بنا کر نہیں بھیج دینا تو وہ نبی کی امت مجھے دے دو. تو آپ اور میں کتنے پیارے ہیں.
اور ہم کو پیارا بننے کی نسبت تمہارے اور میرے آقا کی ہے، ان کے نسبت سے ہم پیارے بنتے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تمنا کہ یہ جو امت ہے نا آپ کو ملی ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ نے دونوں دعا کو قبول نہیں کیا، دونوں چیزیں نہیں۔ اللہ کو احساس تھا کہ میرے بندے کی دونوں تمنائیں باقی رہی ہے، تو میں آج اس کو ایک اعزاز دوں گا کہ اسی نبی کو بار بار ان کے پاس لے جاؤں گا اور بار بار تمنا کرنے کے لیے کہوں گا، بار بار ان کا مشورہ لینے کے لیے، تاکہ ان کی ملاقاتیں، ان کا بولنا قیامت تک کے لیے یاد رہے اور اس محبت کے تذکرے ہوتے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے پر یہ 50 نمازیں 5 کرائیں، جس کو بھی ڈھنگ سے آپ اور میں کرتے نہیں، میں زیادہ ہوتا ہی کرتا ہوں، پابندی کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز ہے واحد ایسی عبادت، ساری عبادتیں کہاں پر ملی اللہ کے نبی کو؟ زمین پر ملی۔ صرف ایک نماز ایسی عبادت ہے جو آسمان پر اللہ نے بلایا، واحد عبادت جس کے لیے اللہ نے نبی کو سفر کر کے آسمان پر بلایا، اپنے پاس بلایا اور گفٹ دیا۔ ہماری بھی عادت ہوتی ہے، ہمارے مہمان کوئی آئے، بہت بڑا آدمی آئے اور بہت نامچی آدمی آئے اور پہلی بار آئے، تو ہمارے من میں یہ ہوتا ہے کیا دے اور کیا نہ دے۔ تو یہ دیکھیے نا، مہمان آسمانوں کا آیا، آقا گئے ہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور نماز فرض ہو رہی ہے، اور وہ سب سے بڑا انعام ہے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس 5 نمازیں لے جا کر کہا، تو موسیٰ نے کہا تمہاری امت 5 کو بھی ادا نہیں کرے گی، آپ اس کو کم کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ 45 نمازیں کم کی، 5 نمازیں کم کی نہیں کی، 3 ہوتی، 2 ہوتی، ایسا کر لیتے اللہ کے نبی، کرنا چاہیے تھا، جانا چاہیے، ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، اور کم ہو جاتی نمازیں۔ 5 نمازوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا ابھی میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں وجہ کیا ہوں گی اس کی آخر؟ آپ نے کبھی تصور کیا ہے؟ پڑھیے نا حدیث کی کتابیں، اس کی تفسیریں پڑھیے، علماء کی محدثین کیا بات لکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں بھر آئی، خوف کیا کہ اگر میں واپس اب جاؤں گا تو 5 کم ہو رہی تھی، اگر یہ بھی 5 کم کر دیے میرے رب نے تو میری امت کو معراج نہیں ملی، میرے امت کو معراج نہیں ملی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ سے گفتگو ہے، نماز اللہ کے سامنے بات کرنا ہے، نماز اپنے دکھوں کا دکھرا اور اپنی ساری چیزیں رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پیشانی رکھ کر بولنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب نہیں جا سکتا، میں خوف ہے، ڈر ہے کہ میرے اللہ اگر ان سب کو کم کر دے، ختم کر دے تو میری امت تو محروم ہو جائے گی۔ میں پوری تمنا کرتا ہوں میری امت ان 5 نمازوں کو ہاتھوں رکھ دے۔ آپ کے میرے نبی کی تمنا ہے 5 وقت کی نماز کرے، میری تمنا میرا بیٹا ختم کرتا ہے نا، آپ کی تمنا اولاد ختم کرتی ہے نا، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ نبی کو بھی ہم سے تمنا تھی وہ 5 وقت کی نماز میری امت کرے گی، کیونکہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں ہے، کریں گے پابندی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز۔ کبھی کبھار کاموں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، انسان ضروریات، لیکن نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ کوشش اس کی، پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے میں آج نماز کے اوپر ہی بات کروں گا۔ سفر معراج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی تو اپنا وقت ختم ہو جائے۔ چند چیزیں جو معراج کے تعلق سے آپ کے سامنے خاص سے ہوئی وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، نبوت لے کر آئے، تکلیفوں سے تھک ہار گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے عروج کا سامان شروع کیا، اور پہلا عروج قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دیا کہ آسمانی دنیا پر بلایا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بلایا۔ اور آسمانی دنیا پر بلانے کے بعد اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کر دی، اور وہ بارش کیا ہے؟
آپ نے تو دیکھا اپنے معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کیا دیا گیا؟ ہم لوگ تحیات پڑھتے ہیں، تحیات التحیات مبارکات الصلوات الطیبات۔ اے نبی جی آئیے، آپ آسمان پر آئے، ہمارے مہمان ہیں، ہماری طرف سے تحفہ لیجیے، مبارکات الصلوات الطیبات للہ، یہ سب اللہ نے دیا۔ اور یہ سب دینے کے بعد اللہ نے اور ایک چیز دی جس کی طرف آپ اور ہم کبھی غور نہیں کرتے، وہ کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، سلامتی ہو کس پر؟ نبی پر، تمام انبیاء پر۔ السلام علینا ہم پر، نبی کہہ رہے ہیں نا ہم پر، تمام پر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے نیک بندے ہیں اللہ ان پر سلامت ہو۔ دعا ہے۔ کتنی نمازیں ہیں دن میں؟ 5 نمازیں۔ کتنی جگہ پر پڑھی جاتی ہے؟ کتنی مساجد ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ نفل کتنی، سنت کتنی؟ اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ ہر نماز میں نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، اللہ کے نیک بندے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے، لہٰذا اپنے اولاد کو صالح بناؤ کہ ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اور معراج میں آسمان پر بھی ان کے لیے دعا ہو، لہٰذا اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کرو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو عباد اللہ الصالحین کو نیک بندے، برے بندے، گنہگار، بدتمیز، بے ترتیب کوئی نہیں، عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں پر اللہ سلامتی دیتا۔ اب یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر دی گئی بڑا تحفہ، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک اور تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخر جو آیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فجر کی نماز میں جو پڑھے گا وہ مغرب تک فرشتوں کی حفاظت میں ہوگا، اور جو عصر کی نماز میں پڑھے گا وہ عصر کی نماز سے فجر کی نماز تک وہ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہے گا۔ لہذا تم جب بھی فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، ان نمازوں کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو ضرور پڑھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے معراج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو تحفہ دیا ہے، دوسرا تحفہ، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، کیا ہے؟ سورہ بقرہ کیا ہے؟ پڑھتے کیا پابندی سے لوگ؟ دیکھیں معراج کے سفر ہے نا، معراج کا سفر یہ بہت بلند سفر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جانے سے پہلے سیرت طیبہ کی جتنی کتابیں سب میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا تھا، دھویا گیا، سینے کو دھویا گیا۔ کیوں دھویا گیا؟ 4 مرتبہ دھویا گیا نبی کی زندگی میں سینے کو، اس میں سے ایک معراج کے سفر کو جاتے ہو۔ برتن تو جنت کے تھے لیکن پانی زمزم کا تھا۔ پتا چلا زمزم کا پانی کتنا قیمتی ہے۔ اللہ نے برتن جنت سے بھیجے تو حوض کوثر کا پانی کیوں نہیں بھیجا؟ بھیجنا چاہتا ہے۔ برتن جنت کے، پانی دنیا کا زمزم کا، پتا چلا تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم ہے، اور وہ ہارٹ کے لیے تو سب سے زیادہ اچھا کہ اللہ نے جنت کے پیالے میں نبی کا سینہ چاک اور دھونے کے لیے زمزم کو لینے کا حکم دیا۔ اللہ نے اس میں سفارت کی، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ نے اس کا درجہ تمام پانیوں پر افضل کر دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کوثر کے پانی کے بجائے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ فضیلت ہے زمزم کے پانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک دھویا گیا۔ کیوں معلوم؟ سفر بھی بڑا لمبا تھا، سفر بھی بڑا عجیب تھا، جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مضبوط دل کی ضرورت تھی۔ دنیاوی دل کے اندر، دنیاوی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے نبی جی کو ان تمام انتظامات کے ساتھ پھر معراج کے سفر پر لے گئے۔ اور معراج کے سفر سے واپس لوٹنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ہر چیز بتائی، ایک چیز بتائی، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ سورہ اسراء
معراج کے سفر کا تمام مکمل سفر کا یوں کرو ردا لے، پوری سفر کی ردا، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، جہنم میں کس کو دیکھا، کس کی کثرت دیکھی، کس طرح جہنمیوں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو کیسے دیکھا۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، آپ کہیں گے بھائی اگر امام صاحب کہتے اپنے آنکھوں سے دیکھی گی تو وہ بات کتنی سچی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے آپ کو مجھے جنت اور جہنم کی خبر دینے کے لیے نبی جی کو بھیجا، وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے، تب بھی ہم یقین تھا اور یقین کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ ہر بات پر اور اس بات سے نکلنے والے احوال پر بھی۔ لیکن رب تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی جی کو وہاں لے جا کر یہ بتایا کہ سن لے امت کہ تمہارے نبی کو میں نے آنکھوں سے دکھایا ہو، اور پھر دنیا میں واپس لے کر آ کر کہا کہ اب اپنے امت کو کہو جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت کے احوال کیسے، جہنم کے احوال کیسے ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مناظر کو دیکھا، سود خور کو دیکھا، ظلم سے زمین ایٹنے والے کو دیکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خور کو دیکھا، حافظ قرآن جو یاد کر کے بھول جائے اسے دیکھا، ہر قسم کی گنہگار کو وہاں دیکھا کہ کس حال میں پڑا ہوا، اور جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، بلال کو بھی دیکھا، ان کا محل بھی دیکھا، عمر کو بھی دیکھا، عمر کا محل بھی دیکھا، ان کے اعمال بھی دیکھے اور بروں کے انجام بھی دیکھے، تکبر کرنے والوں کا انجام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تواضع کرنے والوں کا انجام بھی دیکھا جنت میں، اور نیچے آ کر ساری باتیں تو بہو اپنی امت کو بتائی۔ آنے کے بعد سب سے پہلے نبی کا انکار مکہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا، کہا یہ کیسا شخص ہے، اب تک زمین کی بات کرتا تھا اب آسمان کی بھی باتیں شروع کر دیا، کہ یہ آسمان میں بھی پہنچا ہے اور آسمان کو بھی جانتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں گیا تھا اور دیکھ کر آیا تھا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے، اس لیے ان کو صدیق کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے تھے، آپ کو پتا ہے یہ جب مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی قریش نے سوالات کیے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ اور ہم یہاں روزانہ نماز پڑھتے، پڑھتے کہ نہیں؟ ابھی اوپر گننا شروع مت کرو، پنکھے کتنے معلوم ہے؟ اس کو نہیں معلوم، دروازے دو چار ہے تو معلوم ہو، پنکھے کتنے معلوم ہے؟ سبھی کتنی معلوم ہے؟ مسجد اقصیٰ کتنی؟ تیسری سب سے بڑی مسجد اور پہلا قبلہ۔ سوالات بھی کیسے عزیز تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ اللہ نے پورا منظر سامنے لے کر تو دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو گئے نا تو اللہ نے وقت کو بھی روک کے رکھا تھا۔ اب آئنسٹائن کی آپ سائنس کریے، آج اس نے اس کو پروف کیا اور یہ سائنس کا سب سے بڑا آدمی شمار کیا جاتا ہے کہ وقت کیسا رکا، اور اس رکنے کے بعد اللہ نے پوری دنیا کو رکا کہ کیسے رکھا، اور آپ کے میرے نبی پیارے آسمان پر جا کر کیسے واپس لوٹ کر آئے، کچھ بھی اس میں ہم کو شک نہیں ہے۔ اللہ سورہ سجدہ میں فرماتے یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، اللہ وہاں پر بھی دن کو رکائے گا، اور ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں بھی وقت رکا ہوا ہوگا، رات نہیں ہوگی، بس دن ہی دن چل رہا ہوگا، اور کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی غروب نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج کے سائنسداں اس کو پروف کرتے ہیں، میرے نبی کے اس واقعے کو ہم نے بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہترین انجام کرے انشاءاللہ۔ بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب، ہمارے نبی نے کہا نا، صدیق نے نبی کو میرے آسمان سے آ کر اپنے سامنے دیکھا اور تصدیق کی۔ ہم یہاں بیٹھ کر بغیر دیکھے ہمارے نبی کی تصدیق کرتے کہ ہمیں یقین ہے تو معراج میں گئے تھے، وہ یہ اعمال لے کر آئے تھے۔ اللہ کرے ہماری نئی نسل کو بھی ان واقعات کا علم، ان سے واقف ہے، اور ان واقعات کو لے کر نعوذ باللہ جو غلط رسومات اور غلط باتیں ہوتی ہے اللہ امت کی سے حفاظت کرتا ہے۔
جو نبی نے لایا وہی لینا، جو نبی نے نہیں دیا نبی کی امت اور شریعت میں زیادتی نہ کرنا۔ اللہ سب سے زیادہ کل قیامت کے دن اس سے ناراض ہونے والا ہے کہ تم اس چیز کو کرتے ہو جس کو میرے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کا مواظبت کے ساتھ پابند بنائے، اور پروردگار ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیے گئے تمام احکامات کی پابندی پاسداری کرنے کی توفیق ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔